السلام علیکم ویورز۔ مجھے لگتا ہے تکلیف یہ نہیں ہوتی کہ جب ہم رو رہے ہوتے ہیں، جب ہم اپنے آپ کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے، جب ہم خود کو ایکسپلین کرنے کے لیے لفظ نہیں ڈھونڈ پا رہے ہوتے، جب اگلا انسان ہمیں ہی غلط کہہ کر چلا جاتا ہے اور ہم اسے روک نہیں پا رہے ہوتے۔ تکلیف وہ ہوتی ہے جب ہم اس سچویشن میں اللہ کو بھول رہے ہوتے ہیں۔ ہم روتے ہوئے اللہ کو یاد کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں جب اللہ ہماری شرق سے بھی قریب ہے؟ تکلیف وہ ہوتی ہے جب ہم لوگوں کے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں سمجھیں گے، مگر اللہ کو کیسے بھول جاتے ہیں؟ وہ تو بغیر بتائے بھی ہمیں جانتا ہے نا۔ وہ تو کہتا ہے کہ میری طرف آؤ، مجھے بتاؤ، مگر ہم ہی اسے بھولے چلے جاتے ہیں۔ شاید اس لیے ہم سکون نہیں مل رہا، شاید اسی لیے ہم نے دنیا کو اللہ سے پہلے رکھ لیا تھا۔ جب تم اللہ کے سوا باقی چیزوں میں اپنا سکون تلاش کرنے لگتے ہو تو اللہ ان ساری چیزوں کو تمہارے ہاتھ میں تھما کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے۔ ہر شے کی تکمیل کے بعد بھی تمہیں اپنا آپ خالی خالی سا لگنے لگتا ہے۔ پھر اذان کی آواز کانوں تک تو پہنچتی ہے مگر دل تک نہیں پہنچتی۔ یقین کا دعویٰ کر لینا بہت آسان ہوتا ہے، مگر امتحان تو تب لیا جاتا ہے جب غم یقین پر بھاری ہو جاتا ہے، جب دکھ کی شدت مصلحتوں کو تسلیم نہیں کر پاتی۔ پھر سب حاصل کر کے بھی تم بے بس ہو جاتے ہو، پھر ہر خوشی تمہیں اداس لگتی ہے۔ یوں اللہ تمہیں بتاتا ہے، میں ہوں تو سب ہے، میں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سکون تو صرف اللہ ہی سے وابستہ ہے۔ ہم اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر ہی نہیں پاتے۔ ہم اس خوف میں رہتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیے اور ان کا نتیجہ ویسا نہ نکلا جیسا ہم چاہتے ہیں تو کیا ہوگا؟ بس ہمیں یہ خوف دل سے نکالنا ہوگا۔ ہمیں ہر اس چیز سے آزمایا جائے گا جس سے ہم ڈرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنے سے ڈرتے ہیں تو ہمارے معاملات کو اللہ اسی جانب پلٹ دے گا جہاں ہمارے پاس اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دینے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں بچے گا۔ اس لیے دعا کیا کریں کہ یا اللہ، جو میرے حق میں بہتر ہے وہی میرے ساتھ ہو، جو تیری رضا ہو وہی میری رضا ہو، اور مجھے اسی میں سکون بخش دے۔ سنی جا چکی ہیں تمہاری سب دعائیں، راضی ہو گیا ہے تمہارا رب تم سے۔ تمہارے آنسو اور تڑپ کی لاج رکھ لی ہے اس نے، جیت گئی ہیں تمہاری دعائیں، پسند آ گیا ہے اسے تمہارا مانگنا۔ تمہاری منزل اب قریب ہی ہے، ملنے والا ہے تمہیں وہ سب جس کی چاہت تمہیں سجدے تک لائی ہے۔ تمہارا راتوں کو اٹھ اٹھ کر مانگنا رائے گا نہیں جائے گا، تمہارا یقین ہی تمہاری دعاؤں پر کن کی مہر لگوائے گا۔ وہ کن فیکون کا مالک تمہارے لیے معجزے ضرور فرمائے گا۔ یاد ہے وہ درد میں بتائی رات جب تمہارے ساتھ تمہارے رب کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ یاد ہے جب اپنی گناہوں سے نادم تم خود بھی اپنے آپ کو معاف نہیں کر پا رہے تھے اور اللہ نے تمہاری ایک بار معافی مانگنے پر تمہیں معاف کر دیا تھا اور تمہیں گناہ کے غم سے باہر نکالا تھا۔ یاد ہے وہ لمحہ جب تم تباہی کے دہانے پر کھڑے تھے مگر اچانک اللہ نے تمہیں بچا لیا تھا۔ یاد کرو جب تم اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگ رہے تھے تو اللہ نے تمہیں درد سے نجات دی تھی۔ یاد کرو وہ احسان جو رب العالمین نے تم پر کیا۔ یاد کرو وہ وقت جب تمہیں ہدایت سے نوازا گیا۔ سکون عطا کرتا ہے وہ انہیں جو اس کی مان کر اس کے راستے پر چلتے ہیں۔ منزل انہی کی خوبصورت ہوتی ہے جو صبر سے انتظار کا سفر طے کرتے ہیں اور الحمدللہ سے نئے سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں۔ وہ ساتھ ہے سب کے مگر ملتا اسے ہے جو اسے پانے کی کوشش کرتا ہے۔ آزمائش بھی دیتا ہے مگر ساتھ آسانی بھی دیتا ہے۔ اس کی رحمت تمہاری جھولی بھرتی ہے، اور جب یقین سے مانگو گے تو ساری زندگی سجدہ شکر میں گزار دو گے
پھر بھی احسانات گنتے رہو گے۔ صبر کا دامن مت چھوڑنا، جس حال میں بھی وہ رکھے ہوئے ہے مایوس مت ہو، منزل بہت خوبصورت ہوگی۔ اللہ کی محبت وہ واحد محبت ہے جو انسان کی اوقات نہیں دیکھتی، ورنہ دنیا کی محبت اوقات دیکھتی ہے، شکل و صورت دیکھتی ہے، خوبصورتی دیکھتی ہے۔ یقین کریں جس دن آپ نے لوگوں سے زیادہ اللہ کو اہمیت دینے لگ جائیں گے نا، پھر آپ کو کبھی محبت کی کمی محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ ہر انسان محبت کا جواب محبت سے نہیں دے سکتا، لیکن اللہ کو اگر ہم ایک بار محبت سے پکاریں گے تو وہ رب ہم سے 10 گنا زیادہ محبت کرے گا۔ تم سوچتے ہو آزمائش کا وقت بہت لمبا ہو گیا ہے، مگر در حقیقت ملاقات کا وقت بڑھا دیتا ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو، جب تم بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں بلکہ اس کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہونے کے بعد بھی اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو کہ اس کے سوا کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، جب تم سجدے پہ سجدہ کرتے ہو، جب تم سانس لیے بغیر بے ساختہ اس کا نام پکارنے لگتے ہو، تب وہ تمہیں دیکھ کر مسکراتا ہے، تب وہ تمہارے یقین کا بھرم رکھ لیتا ہے اور تمہارے مان کی لاج رکھ لیتا ہے، سارے وسوسوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کی مسکراہٹ دکھائی نہیں دیتی، مگر محسوس کرو تو رگوں میں اس کی محبت کا رنگ خون کی مانند دوڑنے لگتا ہے۔ اس سے بہترین ساتھی تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ سوچ رکھا ہے، تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تم تک تمہاری چاہت پہنچانے کے کتنے انتظام کر رکھے ہیں، تم نہیں جانتے کہ اس دیری کے بعد تمہاری ہر اس دعا کی قبولیت ہے جو تم مانگا کرتے تھے، تم نہیں جانتے جس کی ایک تجلی سے کوہ طور راکھ ہو جائے، اس کا ایک حکم کیا سے کیا کر سکتا ہے، تم نہیں جانتے کہ تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے کیسی تدبیریں بنا رکھی ہیں، تم نہیں جانتے کہ تمہیں توڑنے میں ہی اس نے جوڑنے والے سبھی راز چھپا رکھے ہیں، تم نہیں جانتے کہ اس نے اختتام میں تمہاری رضا کو ہی تمہارا مقدر لکھ رکھا ہے۔ جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کر اس سے مانگتا ہے تو وہ اس کی ساری دعائیں قبول کرتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے وہ تمہاری سن نہیں رہا، وہ تم سے بے خبر ہے، وہ تو اندھیری رات میں، کالے پتھر میں، کالی کیری کے بھوک میں محسوس کرتا ہے، کیڑے کی بھوک بھی محسوس کرتا ہے، اس کو رزق عطا کرتا ہے۔ کیسے ممکن ہے وہ تم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا تمہاری دعاؤں پر قبولیت کی مہر نہ لگائے گا؟ درد بھری آواز سے جب تم نے اللہ کو یاد کیا تھا، بہتے ہوئے آنسوؤں سے جب تم نے مسکرانا سیکھا تھا، پلکوں کے پیچھے جب تم نے اپنی خواہش کو مارا تھا، وہ ہچکیاں اور سسکیاں جب اس کے بدلے تم کہاں کس موڑ پر گئے تھے، اور وہ وقت جب تم نے ہر ایک تنہائی کے لمحے برداشت کیے تھے، وہ سب اللہ کو معلوم ہے۔ جو کہتے ہیں دوست کوئی نہیں ہوتا، وہ صحیح کہتے ہیں، کیونکہ واقعی دوست کوئی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی سچا دوست ہے تو وہ صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ اس کائنات میں کوئی سچا نہیں، کوئی وفا اور محبت کے لائق نہیں۔ اگر ہم پر کسی کی محبت کا قرض ہے تو وہ صرف اللہ کا ہے اور کسی کا نہیں۔ اگر کوئی ہم سے بے انتہا محبت کرتا ہے تو وہ صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں جو عزت کے قابل ہو جس پر ہم اپنی ترجیحات صرف کریں، کوئی نہیں جو دلوں کا حال جان لے، جو ہماری تکلیف سمجھ سکے۔ امتحان تو ہر کوئی لیتا ہے، مگر صرف وہی ہے جو امتحان سر نہ کرنے پہ روٹھتا نہیں، چھوڑتا نہیں ہے، مناتا ہے، عطا کرتا ہے۔ اگر ہم کسی کا شکر ادا نہ کریں تو وہ انسان ہمیں ٹھوکر مار کر چلا جاتا ہے، مگر اللہ انسان کے منہ پھیر لینے کے باوجود بھی
ہر وقت ساتھ رہتا ہے۔ تو جب بھی دل بھر آئے، جب کوئی پریشانی ہو، کسی سے کچھ مت کہو، چپکے سے اپنی پریشانیوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور چھوٹے بچوں کی طرح رو رو کر اللہ کو اپنے دکھڑے سناؤ، اور پھر سجدے میں سر رکھ کر اللہ سے باتیں کرو کہ اللہ جی میں پریشان ہوں، ختم کر دو نا یہ پریشانی۔ یقین جانو اس تڑپ کی اگر اللہ سے باتیں کیا کرو گے نا تو وہ تمہیں اپنی رحمت کے سائے تلے لے لے گا اور تمہاری ہر دعا سن لی جائے گی۔